وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم اور اس کی توفیق سے یوم الاثنین منڈے کے دن ہم اور آپ نے کتاب الطہارہ باب الحیض سے چند روایات پڑھی تھیں، اور اس کی کچھ روایات باقی رہ گئی باب الحیض کی۔ انشاءاللہ رب العالمین آج اسے مکمل کریں گے۔ روایت دیکھیے، وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان ام حبیبۃ بنت جحش شکت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم۔ وفي رواية البخاري وتوضئي لكل صلاة، وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر۔ اب ایک اور روایت آ رہی ہے، اس سے پہلے دو بہنوں کی روایت گزر چکی ہے۔ ایک بہن زینب بنت جہش ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ہماری اور آپ کی ماں ہیں۔ دوسری حمنہ بنت جہش ہیں جو طلحہ بن عبید اللہ کی بیوی تھیں، اور تیسری جو ہے وہ ام حبیبہ بنت جہش ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حبیبہ بنت جہش ہیں جو مشہور صحابی عبد الرحمن ابن عوف کی بیوی تھیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ تینوں بہنیں وہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھیں، تینوں بہنیں استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھیں، لیکن بتایا گیا کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ ام حبیبہ بنت جہش اور حمنہ بنت جہش کے بارے میں تو معاملہ بالکل واضح ہے، کیونکہ دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اس بارے میں، لیکن جو ہماری اور آپ کی ماں ہے زینب بنت جہش، ان کے متعلق کوئی واضح چیز موجود نہیں ہے۔ تو ام حبیبہ بنت جہش یہ بھی اس بیماری میں مبتلا تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ام حبیبۃ بنت جحش شکت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدم، کہ ام حبیبہ بنت جحش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خون کی شکایت کی۔ کس خون کی شکایت کی؟ جو خون بار بار آتا ہے اس کے متعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مشورہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ فقال امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قاعدہ دیا، ایک فارمولہ دیا۔ کیا دیا آپ نے کہا امكثي قدر ما تحبسك حيضتك، جتنے دن تمہارے حیض کے ہیں، حیض کی وجہ سے جتنے دن رکی رہتی ہو مینسس کی وجہ سے، اتنے دن تم ٹھہری رہو۔ اتنے دن کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی عورت کی سائیکل 6 یا 7 دنوں کی ہے، اس کی ڈیٹ، اس کا جو مدت ہے وہ 6 دن ہے یا 5 دن ہے، اور استحاضہ کا خون کنٹینیو آتا رہتا ہے، تو وہ عورت کیا کرے گی؟ اپنی عادت، جو اس کی عادت ہے نا، پچھلے جو دنوں میں اس کی عادت رہی ہے، اس کا اعتبار کرے گی۔ 5 دن ہے مثال کے طور پہ، 5 دن میں پھر وہ غسل کرے گی، حیض سے پاکی کا غسل کرے گی،
اور نماز روزہ شروع کر دے گی. اس کے بعد جو استحاضہ کا جو خون آ رہا ہے اس کا حیض سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. تو وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ مستقل اور کنٹینیو خون کیا ہے, آتا رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تمہارے حیض کے جو دن ہیں, جو مینسز کے جو دن ہیں, اتنے دنوں تک تم ٹھہری رہو, ویٹ کرو. تو 4 دن 5 دن 6 دن جو بھی عورت کی عادت ہے. پھر کیا کرو, پھر حیض سے پاکی کا غسل کرو. ثم اغتسلی, پھر غسل کرو. پھر کیا کرو, غسل کرو اور پاک ہو جاؤ, نماز روزہ شروع کر دو. یہ روایت ہے. فکانت تغتسل لکل صلاۃ, تم حبیبہ بنت جہش ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی, ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھی. اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے. اسی روایت کی بنیاد پہ بہت سارے علماء نے کہا کہ ہر نماز کے لیے غسل کیا جائے گا. لیکن آپ دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے نہیں کہا کہ آپ ہر نماز کے لیے غسل کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نہیں کہا کہ ہر نماز کے لیے غسل کیجیے, وہ اپنی جانب سے ہر نماز کے لیے غسل کرتی تھیں. اسی لیے غسل ضروری نہیں ہے, غسل ضروری نہیں ہے. جس عورت کو استحاضہ کی بیماری ہو اور کنٹینیو خون آ رہا ہو حیض کے علاوہ, اس کے لیے غسل کرنا ضروری نہیں ہے. رہا اس روایت کا معاملہ, تو ام حبیبہ کا اپنا عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا کہ ہر نماز کے لیے تم غسل کرو, ہر نماز کے لیے تم غسل کرو. آگے کی روایت ہے وفی روایت البخاری, یہی روایت امام بخاری نے اس طریقے سے روایت کیا ہے کہ آپ نے آگے کہا وتوضئی لکل صلاۃ, جتنے دن تمہارے حیض کی مدت ہے رکی رہو, جب مدت ختم ہو جائے تو حیض کا غسل کرو اور نماز روزہ شروع کر دو. اس کے بعد جو خون آ رہا ہے استحاضہ کا, اس کے لیے کیا کرنا ہے, ہر نماز کے لیے صرف تم وضو کر لو, غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, غسل کرنے کی ضرورت نہیں. وتوضئی لکل صلاۃ, اور ہر نماز کے لیے غسل کرو. یہ سب سے صحیح اور واضح روایت ہے جس میں نماز کے لیے وضو کرنے کی بات کہی گئی ہے. استحاضہ عورت جس کو استحاضہ کا خون آتا ہو, ایسی عورت کے لیے سب سے صحیح بات کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے, ہر نماز کے لیے وہ وضو کرے. وہی لابی داؤد وغیرہ من وجہ آخر, اور یہی روایت امام ابو داؤد اور دیگر لوگوں نے دوسرے روٹ سے روایت کی ہے. خلاصہ کیا ہے اس روایت کا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسائل چاہے جیسے بھی ہوں, چاہے وہ عورتوں کے مسائل ہوں یا مردوں کے مسائل ہوں, چاہے مسائل باہری ہوں یا اندرونی ہوں, مسائل جو شریعت سے متعلق ہوں اس کے متعلق خاموشی اختیار کرنا یہ درست اور مناسب بات نہیں ہے. اور جو اس کے جانکار ہیں, ماہرین ہیں اس فن کے, ان سے مسئلے کو دریافت کرنا چاہیے, اور شرم و حیا کی وجہ سے ان چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے. ورنہ دیکھیے کتنی حیا والی خواتین تھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, لیکن خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ یہ ہماری پرابلمس ہے, کنٹینیو خون جاری رہتا ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جواب دیتے ہیں کہ یہ خون جو مستقل اور کنٹینیو آ رہا, یہ حیض کا خون نہیں ہے. اور حیض کا خون اور استحاضہ کا خون دونوں کے احکام میں, حکم میں بھی فرق ہے اور دوسری تمام چیزوں میں فرق ہے, صفت میں بھی فرق ہے. اس لیے جتنے دن تمہارے حیض میں اس کو کاؤنٹ کرو, اتنے دنوں تک رکی رہو, پھر پاکی کا غسل کرو, پھر اس کے بعد جو خون آ رہا ہے اس سے تمہارے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ ہر نماز کے لیے کیا ہے, صرف وضو کر لو. تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ مسائل جیسے بھی ہوں اسے پوچھنا چاہیے, فتویٰ اس کے متعلق طلب کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ حیض اور استحاضہ کے خون میں کافی ڈفرینس ہے. ایک تو حکم کے اعتبار سے کیا ڈفرینس ہے, حیض والی عورتیں نماز روزہ نہیں کریں گی, طواف نہیں کریں گی, شوہروں سے ہم بستری نہیں کریں گی. استحاضہ والی عورتیں نماز بھی پڑھیں گی, روزہ بھی رکھیں گی, شوہر سے ہم بستری بھی کریں گی اور طواف وغیرہ بھی کریں گی. دونوں کے خون میں جیسا کہ واضح فرق ہے کہ حیض کا خون کالا ہوتا ہے, گاڑھا ہوتا ہے, بو والا ہوتا ہے, جبکہ استحاضہ کا خون باریک ہوتا ہے, ریڈ ہوتا ہے, اور یہ کہ بو والا نہیں ہوتا ہے. تو دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے اور دونوں خون میں بھی کیا ہے, فرق ہے. اور یہ کہ ایسی عورتیں جو اس بیماری میں مبتلا ہیں وہ ہر نماز کے لیے صرف
وضو کریں گی غسل ان کے لیے ضروری نہیں ہے، غسل ان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور ویسے بھی یہ سبھی جانتے ہیں کہ غسل کرنا ہر نماز کے لیے یہ ایزی اور آسان نہیں ہے، ایزی اور آسان نہیں ہے۔ آگے کی روایت دیکھیں، اور یہ روایت بہت حد تک جو ہے مسائل کا حل پیش کرے گی۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنا لا نعد القدرة والسفرة بعد الطهر شيئا رواہ البخاری و ابو داؤد واللفظ له۔ عورت کی شرمگاہ سے بسا اوقات کچھ میٹمیلے قسم کا، جو جس میں ریڈ اور بلیک دونوں ملا ہوا گندے قسم کا خون آتا ہے، اور کبھی کبھی زردی کی طرف مائل یلو کلر کا خون آتا ہے، اور بہت ساری عورتوں کو کنفیوز کر دیتا ہے کہ کیا کرنا ہے ان کو۔ تو اس کا حکم کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ اس طرح کے کا خون یعنی مٹمیلے قسم کا یا اسی طرح سے پیلے قسم کا یلو قسم کی طرف مائل اگر آپ کے مینسز کے دنوں میں آ رہا ہے تب تو یہ حیض ہی مانا جائے گا۔ مثال کے طور پر 5 دن آپ کی مدت ہے، اس مدت میں اگر اس طرح کا خون آ رہا ہے تو اس کو حیض کاؤنٹ کیا جائے گا، مینسز میں ہی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کے پاک ہو جانے کے بعد یہ خون آتا ہے، اس طرح کا کوئی گندے قسم کا خون آتا ہے، پانی آتا ہے، یا یلو قسم کا خون وغیرہ آتا ہے ملا جلا آپ کے پاک ہو جانے کے بعد، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ وہ عورت نماز روزہ کنٹینیو رکھے گی اور ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے جائز ہوگی۔ یہ اس روایت کا مفہوم ہے۔ آئیے دیکھیے، روایت کرنے والی مشہور صحابیہ ام عطیہ ہے۔ ام عطیہ بڑی مشہور صحابیہ ہیں، نام ان کا نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نصیبہ یہ وہ خاتون ہیں جو ان صحابیات میں شمار کی جاتی ہیں جو عالمہ ہیں، فاضلہ ہیں، فقیہہ ہیں اور دین کا بڑا علم رکھنے والی ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کو غسل دیا ہے، جنازے یعنی میت کا جو غسل دیا جاتا ہے وہ غسل دیا ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو جنگوں میں شریک ہوتی تھیں اور جو مریض ہوتے تھے جن پر زخم آتے ان کی تیمارداری کرتی تھیں، اور بہت ساری غزوہ احد وغیرہ میں شریک ہوئیں، بہت بہادر خاتون تھیں، اور بہت سارے لوگوں نے ان سے علم سیکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے ان سے علم سیکھا ہے۔ وہ کہتی ہیں کنا لا نعد القدرۃ والسفرۃ بعد الطہر شیئا، کنا لا نعد، ہم نہیں کاؤنٹ کرتے تھے، ہم نہیں سمجھتے تھے کس کو؟ القدرہ، قدرہ کہتے ہیں وہی مٹمیلے قسم کا خون، والسفرہ جو یلو کلر کا ہوتا ہے، تھوڑا پیلے قسم کا۔ کہتی ہیں کہ ہم اس طرح کے خون کو پاک ہو جانے کے بعد کچھ نہیں سمجھتے تھے، یعنی اس طرح کے خون پاک ہو جانے کے بعد آئے تو ہم نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، شوہروں سے ہم بستری بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، اس کو ہم کچھ کاؤنٹ نہیں کرتے تھے، اس کو ہم کچھ بھی کاؤنٹ نہیں کرتے تھے، یعنی حیض میں سے نہیں سمجھتے تھے۔ تاہم اگر یہ مینسز کی دنوں میں اس طرح کے خون آتے ہیں تو پھر آدمی نماز روزے سے رکے گا، لیکن پاکی کے بعد نہیں رکے گا، کیونکہ یہاں دیکھیے کہتی ہیں بعد الطہوری، ہم اس طرح کے خون کو پاک ہو جانے کے بعد کچھ نہیں سمجھتے تھے، گویا کہ پاک ہونے سے پہلے سمجھتے تھے، پاک ہونے سے پہلے سمجھتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا اس روایت کے ذریعے سے، اولاً یہ روایت وہ کہتی ہیں یعنی پورا ایک عام قاعدہ بیان کرتی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہو رہا تھا کہ ہم عورتیں کیا کرتی تھیں، پاک ہو جانے کے بعد اس طرح کے گدلے اور پیلے قسم کے خون کو ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، یعنی نماز روزہ ہم اس خون کو دیکھ کر کے بند نہیں کر دیتی تھیں، الا یہ کہ وہ طہارت یعنی پاک ہونے سے پہلے آ جائے اور مینسز کے ایام میں آئے تو پھر آدمی نماز روزوں سے رکا رہے گا۔ اس روایت کو امام بخاری نے اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور جو حدیث کے الفاظ یہاں کوٹ کیے گئے ہیں وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے امام ابو داؤد کی کتاب سنن سے لیے ہیں، امام ابو داؤد کی کتاب سنن سے لیے ہیں۔ تو یہ جو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں دیا ہوا ہے براؤن میڈی کلر، تو یہ جو 2 کلر ذکر کیے گئے ہیں، اس طرح کے خون کا پاک ہو جانے کے بعد کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔
اور پاکی کی علامات کئی ایک ہیں، وہ سارے لوگ جانتے ہیں. بہت ساری عورتوں کے ہاں وہ اس کو کہتے ہیں سفیدی ظاہر ہو جانا. سفیدی ظاہر ہو جانا وہ ایک نشانی ہے پاک ہو جانے کی. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے کپڑے بھیجتی تھیں. کپڑے کا مطلب وہاں کپڑا لگا کر کے بھیجتی تھیں، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی تھیں کہ تم پاک ہوئی ہو کہ نہیں ہوئی ہو. دوسرا طریقہ وہی ہے کہ آدمی کپڑا یا جو بھی کوئی چیز ہو لگا کر معلوم کرے. اگر وہ بالکل صاف ستھرا ہو تو گویا کہ عورت پاک ہو گئی ہے، اور اگر نہیں ہے تو پاک نہیں ہوئی ہے. کیونکہ بہت ساری عورتوں کے ہاں یعنی سفیدی والا معاملہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ دو نشانیاں ہیں پاک ہونے کی، ایک سفیدی کو دیکھ لینا، اور دوسرے وہی کی بالکل وہاں صاف معاملہ ہو، کچھ نظر نہ آئے. یہ دونوں پاکی کی نشانیاں ہیں. لیکن اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس طرح کے پانی پاک ہو جانے کے بعد آ رہے ہیں، مطلب خون وغیرہ اس طرح کے آ رہے ہیں، پاک ہو جانے کے بعد آپ پاک ہو گئیں، پاک ہو جانے کے بعد اگر اس طرح کا گدلا قسم کا آ رہا ہے یا ایلو قسم کا آ رہا ہے، تو کیا وضو کرنا ہوگا؟ ہاں وضو کرنا ہوگا. وضو کیا ہے؟ کرنا ہوگا، کیونکہ وضو اس سے کیا ہے؟ ٹوٹ جائے گا. زیادہ مضبوط بات یہی ہے کہ وضو کیا ہے؟ کرنا ہوگا. اس کے بعد کی روایت دیکھتے ہیں. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح رواه مسلم. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، مشہور صحابی ہیں، خادم رسول ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها. یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کی عورت حیض سے ہو جاتی تو وہ اس کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے تھے. جب یہودیوں کی عورتیں مینسز میں آ جاتی تھیں تو وہ ان کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دیتے تھے، نہیں کھاتے پیتے تھے، اس کو سیپریٹ ایک جگہ کر دیتے تھے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے نہیں تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ طریقہ اچھا نہیں ہے. آپ نے کہا اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے انٹرکورس کے ہر چیز کرو، سوائے انٹرکورس کے ہر چیز کرو. گویا کہ مینسز والی عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، لیٹنا، اسی طریقے سے انٹرکورس کے علاوہ باقی تمام جگہوں سے فائدہ اٹھانا، یہ سب کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. جو چیز منع ہے وہ صرف انٹرکورس ہے جو منع ہے، باقی تمام کی تمام چیزیں کیا ہے؟ جائز ہے. باقی تمام چیزیں جائز ہیں. آگے کی روایت دیکھیں اور زیادہ واضح کرتی ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی فأتزر. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تھے فأتزر، تو میں تہبند وغیرہ جو پہنے جاتے ہیں، جو پہنا جائے، یعنی جو بھی ہے پیجامہ شلوار وغیرہ جو بھی ہے، تو میں اس کو کس کر باندھ لیتی تھی. فیباشرنی وانا حائض، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ساتھ مباشرت کرتے تھے اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی تھی. اور یہ روایت متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے. معلوم کیا ہوا کہ ایک تو حدیث میں آپ نے بیان کر دیا، واضح طور پہ کہا کہ انٹرکورس کے علاوہ سب کچھ کرو. دوسری آپ ہی کی روایت، آپ کے متعلق آپ کا عمل بھی آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ شرمگاہ کے پاس کوئی چیز باندھ دی جائے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباشرت کرتے. مباشرت کا مطلب ہوتا ہے چمڑیوں کا چمڑی سے مل جانا، اور بسا اوقات یہ انٹرکورس کے معنی بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اصل میں بشرہ چمڑی کو کہتے ہیں. تو یعنی اس طریقے سے سوائے انٹرکورس کے باقی تمام کی تمام چیزوں کا استعمال کرنا اور ملنا. تو کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے تو میں وہاں کچھ باندھ لیتی تھی اور
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کرتے اس حال میں کہ میں حیض سے ہوتی تھی. روایت بخاری اور مسلم کی ہے. اس سے وہ بہت سارے جو غلط فہمیاں ہیں مینسز والی عورتوں کو لے کر کے کہ ان کے کپڑے اور جو ہے ان کے کپڑے کوئی نہیں چھوتا, کوئی بیٹھتا نہیں ساتھ میں, یہ سب فضول کی باتیں ہیں, سب بے بنیاد باتیں ہیں. مینسز والی عورت کا سب کچھ پاک ہے, اس کا بدن پاک ہے, اس کے کپڑے پاک ہیں, اس کا پسینہ پاک ہے, اس کا لعاب پاک ہے, ساری چیزیں پاک ہے. اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سب کچھ, مباشرت تو جسم سے بہت حد تک ٹچ ہو جانا, یہ سب, اس سے نہ وضو ٹوٹے گا نہ کچھ ہوگا. جو چیز منع ہے وہ صرف انٹرکورس ہے, بس نتھنگ ایلس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جو چیز منع ہے وہ صرف یہ ہے کہ اس سے انٹرکورس نہیں کیا جا سکتا, باقی ساری کی ساری چیزیں کیا ہے, جائز اور درست ہیں. تو یہ جو غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کے یہاں کہ وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس اب یہ دوسری حالت میں آ گئی ہیں, اب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا بنانا, کچھ لوگ تو کھانا ہی نہیں بنواتے ہیں, کھانا بنا دے تو کھاتے نہیں ہیں. یہ سب جو ہے سب میرے اپنے علم میں ایسا لگتا ہے کہ یہ دوسرے مذاہب اور ان کے ریلیجن اور ان کے پاس سے آئی ہوئی چیزیں ہو سکتی ہیں, جن کے ہاں عورت کی ویلو نہیں ہے, مقام و مرتبہ نہیں ہے. لیکن اسلام جیسے صاف و شفاف دین کے اندر اس طرح کی چیزوں کو بیان کرنا, یہ اس دین کی توہین ہے, جس میں اس طرح سے سیپریٹ کر دیا جائے, اچھوت سمجھا جائے. یہ سب بے بنیاد چیزیں ہیں. المهم یہ جو چیز منع ہے وہ نماز ہے, روزہ ہے, طواف کرنا ہے اور انٹرکورس کرنا ہے. باقی اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا بنانا سفر کرنا سب کچھ کیا ہے, سب جائز اور درست ہے. اور کسی بھی چیز کے چھو دینے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے نہ کچھ ہوتا, نہ آدمی کو غسل کی ضرورت ہوتی ہے. بالکل نارمل جیسی زندگی گزاری جاتی ہے ویسے ہی ان کے ساتھ زندگی گزاری جائے, کچھ بھی فرق نہیں ہے سوائے یہ کہ انٹرکورس سے بچا جائے گا بس. آگے کی روایت دیکھیں, وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذی یاتی امرأته وهي حائض قال يتصدق بدینار او بنصف دینار, رواہ الخمسہ وصححہ الحاکم وابن القطان ورجح غیرہما وقفہ. ابھی بس انشاءاللہ بس ایک دو روایات ہے, اس کو مکمل کر کے پھر اگر سوالات ہوں گے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ. زیادہ روایات نہیں ہیں اور انشاءاللہ وقت ملے گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویین کا ذکر ہو چکا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی ہیں, حبر الامہ اور ترجمان القرآن کے نام سے مشہور اور معروف ہے. زبردست عالم دین ہے, زبردست عالم دین ہے. بہت زیادہ روایات مروی ہے. قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کرنے والے بہت عالم اور فاضل شخص ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما. سن 68 ہجری میں 68 ہجری میں طائف میں آپ کی وفات ہوئی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں فی الذی یاتی امرأتہ وہی حائض, اس شخص کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اپنی بیوی کے پاس آئے اس حال میں کہ وہ حیض سے ہو, اس حال میں کہ وہ حائضہ ہو, مینسز میں ہو. آنے کا مطلب کیا ہے, انٹرکورس کرے, آنا منع نہیں ہے, انٹرکورس. یہ اس طریقے سے احادیث میں کنایا بیان کیا ہے, اذا اتی احدکم الی اہلہ, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس آئے فلیقل بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا, جو انٹرکورس کی دعا ہے. تو یہاں پر مراد یہ ہے کہ انٹرکورس کرنا, کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کے سے انٹرکورس کرے اس ایام میں ان دنوں میں کہ وہ حیض سے ہو, یہ تصدق بدینار او بنصف دینار, تو وہ صدقہ کرے 1 دینار یا آدھا دینار. اس روایت کو کوٹ کیا ہے خمسہ نے, یعنی امام ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل نے. اور اس حدیث کو امام حاکم نے, ابن قطان نے صحیح قرار دیا ہے, اور ان دونوں کے علاوہ دیگر لوگوں نے اس حدیث کو موقوف مانا ہے. یہ روایت کافی اختلاف کی باعث رہی ہے کہ یہ روایت درست ہے یا نہیں ہے. بہت سارے علماء اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں, بہت سارے علماء جن میں شیخ البانی وغیرہ ہیں اور دیگر متاخرین علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ روایت قابل قبول ہے. تو جن کے یہاں روایت ضعیف ہے وہ کہتے ہیں کہ بس اس سے توبہ کرنا ہوگا, اسے کیا ہے, توبہ کرنا ہوگا, کوئی صدقہ وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جن کے یہاں روایت درست اور صحیح ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر کوئی آدمی ایسے تو حیض کی حالت میں بیوی کے پاس آنا یہ بڑا جرم اور گناہ ہے, بڑے گناہوں میں سے قرآن نے بھی منع کیا ہے اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. تاہم اگر کوئی آدمی آ جائے ایسی حالت میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے, انٹرکورس کر لے, تو اس روایت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 1 دینار یا آدھا دینار کیا ہے,
صدقہ کرے گا. اب اس میں بھی پھر اختلاف ہوتا ہے کب آدھا کرے کب ایک کرے, کیونکہ دونوں برابر تو ہے نہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی اپنی مرضی ہے, چاہے ایک کرے چاہے آدھا کرے. اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر اسٹارٹنگ میں آیا ہے تو 1 دینار کرے گا, اور اینڈنگ میں آیا ہے تو آدھا دینار کرے گا, تو آدھا دینار کرے گا. واللہ عالم. بہرحال سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس حالت میں بیوی کے پاس آنا یہ بہت بڑا جرم ہے, اور اللہ کا خوف اختیار کرنا چاہیے, اللہ سے ڈرنا چاہیے. اور بیویوں کو بھی چاہیے کہ ایسی حالت میں کسی بھی صورت میں وہ شوہر کو اجازت نہ دے, کیونکہ ایسے میں شوہر کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو. تو مرد کے لیے آنا جائز نہیں ہے, اور عورت کے لیے یہ اجازت اور رخصت دینا جائز نہیں کہ ایسی حالتوں میں ان کے شوہر ان سے انٹر کورس کریں, یہ جائز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے ایسا کر لیتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ صدقہ کر دے. واللہ عالم. آگے کی روایت وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت المرء, سوالات اخیر میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. الیس اذا حاضت المرأة لم تصلی ولم تصم, متفق علیہ. فی حدیث طویل, لمبی حدیث ہے, اور اس میں کوئی خاص بات ہمارے لیے نہیں ہے کیونکہ شروع میں بیان کی جا چکی ہے. ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا نام سعد بن مالک بن سنان ہے, مشہور صحابی, 1170 روایات ان سے مروی ہیں. اس سے پہلے ان کا ذکر ہو چکا ہے اور فقہائے صحابہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ جب عورت منسز میں آ جاتی ہے, حیض میں آ جاتی ہے, تو نماز اور روزہ نہیں کرتی ہے. یعنی ایسا ہی ہے کہ جب عورت منسز میں ہوتی ہے تو اسے نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہے اور روزہ نہیں رکھنا ہوتا. تو حیض اور نفاس والی عورتیں نماز روزہ نہیں کریں گی, تاہم روزوں کی قضا کریں گی, بعد میں رکھیں گی دوسرے دنوں میں, اور نماز کی قضا نہیں کریں گی. یہی اس روایت کا معنی ہے. آگے کی روایت دیکھتے ہیں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت لما جئنا صرف حفظ فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم افعلی ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. یہ روایت بھی اس سے پہلے کیا ہے, ذکر کی جا چکی ہے. روایت کیا ہے؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہم مقام صریف میں پہنچے, صریف بتایا گیا تھا مکہ سے, جب مدینہ سے لوگ نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور پورے صحابہ کی جماعت حج کرنے کے لیے نکلی. مقام صریف جو ہے مکہ سے 10 میل کے فاصلے پر ہے تقریباً, یعنی قریب ہے مکہ سے. صریف ایک جگہ کا نام ہے. جب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچی تو ان کو مینسز آنے شروع ہو گئے, حیض آنے شروع ہو گئے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا, پوری روایت پیش کی گئی تھی کہ وہ رونے لگی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیوں روتی, انہو قد کتب اللہ علی بنات آدم, یہ تو وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام بیٹیوں پر لکھ رکھا ہے. تمہارے ساتھ کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے, کوئی حادثہ نہیں ہے, یہ تو ساری عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کرنا کیا ہے تمہیں, تم تو احرام میں ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا افعلی ما يفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت حتی تطہری. حاجی جو کرتے ہیں تم بھی کرو, حاجی جو لوگ کرتے ہیں وہی کام تم بھی کرو, سوائے یہ کہ تم بیت اللہ کا طواف نہ کرو, اللہ کے گھر کا طواف نہ کرو, یہاں تک کہ پاک ہو جاؤ. تو ایک ہی چیز تھی جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا, اور وہ ہے طواف نہ کرنا. باقی تمام چیزوں کی اجازت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دے رکھی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ عورت اگر عمرہ یا حج کرنا چاہتی ہے اور وہ مینسز میں ہو یا نفاس میں ہو تو وہ حج عمرہ کر سکتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی نیت کرنے کے لیے اس کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. اور اسی طریقے سے تمام چیزیں اس کا کرنا کیا ہے, جائز اور درست ہے, سوائے طواف کے. اور اگر طواف عورت کر چکی ہے مثال کے طور پہ حج یا عمرے کا, اس کے بعد اس کو مینسز آنا شروع ہو گئے, ابھی سعی باقی ہے, صفا مروہ کی دوڑ لگانا باقی, اور اس کو مینسز آنے شروع ہو گئے, کوئی بات نہیں, وہ صفا مروہ کی صحیح کرے گی, اس کے لیے پاکی شرط
نہیں ہے، اس کے لیے پاکی شرط نہیں ہے، سارے کام کرے گی سوائے طواف کے۔ اور طواف ودا ہوتا ہے، طواف ودا جب حاجی لوگ مکہ چھوڑ کر جاتے ہیں تو طواف ودا کیا جاتا ہے۔ طواف ودا یہ واجب ہے، ضروری ہے کرنا، یعنی آدمی کا آخری عمل مکہ چھوڑنے سے پہلے کیا ہو؟ طواف کرنا ہو۔ تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکلنے کا ارادہ کیا تو آپ کو خبر دی گئی کہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی بیوی ہیں، صفیہ بنت حی، ان کو مینسز آنے شروع ہو گئے۔ تو آپ نے کہا حابستنا ہی، اب ان کی وجہ سے رکنا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ طواف حج کر چکی ہیں، طواف حج کیا ہے؟ کر چکی ہیں۔ تو وہ عورتیں جو مینسز میں آ جائیں تو طواف ودا ان سے ساقط ہو جاتا، ان پر ضروری نہیں ہے، وہ سفر کر سکتی ہیں، واپس آ سکتی ہیں۔ اہم مسئلہ اس سلسلے میں یہ ہے جو کبھی کبھار اس طرح کی ضرورت پیش آ جاتی ہے کہ بسا اوقات اب کیا ہے کہ پروٹوکول ہے حج کرنے میں، حج کرنے میں کیا ہے؟ پروٹوکول ہے، پورا ایک ترتیب ہے، ایک قاعدہ قانون ہے۔ اگر کوئی عورت مثال کے طور پر طواف حج نہیں کر پائی ہے، طواف حج نہیں کر سکی ہے اور مینسز آنے شروع ہو گئے، جب تک وہ پاک ہوگی تب تک پتہ یہ چلے گا کہ اس کی فلائٹ، اس کا قافلہ روانہ ہو جائے گا، اور عورت پاک بھی نہیں ہے، یعنی مینسز میں ہے، اور طواف نہیں کرے گی تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ تو ایسی عورتیں کیا کریں گی؟ یعنی ہو سکتا ہے اس طرح سے، کیونکہ ابھی یہ سب ساری چیزیں پاسبل ہے، ٹکٹ ہوتے ہیں صاحب، اس وقت آپ کو جانا ہی جانا ہوتا ہے، قافلہ ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ امام ابن قیم، امام ابن تیمیہ اور دیگر علماء نے کہا کہ ایسی عورتیں مجبوری کی حالت میں ہیں، اس وجہ سے وہ کوئی کپڑا وغیرہ، جو بھی اس وقت تو بہت ساری چیزیں ہیں، باندھ کر کے تاکہ بلڈ وغیرہ اللہ کے گھر میں نہ گرے، وہ طواف کر کر کے نکل جائیں گے، ان کا حج کیا ہے؟ درست اور صحیح ہوگا۔ اس صورت میں یہ اسپیسیفک کنڈیشن ہے جب عورت کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہ جائے، تاہم اگر وہ رک سکتی ہے، ویٹ کر سکتی ہے، اسٹے کر سکتی ہے، کوئی پرابلم اس کو نہیں ہوگی، تو پھر پاکی کا انتظار کرے گی اور غسل کرنے کے بعد جو ہے طواف کرے گی، غسل کرنے کے بعد طواف کرے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف کرنے کے لیے طہارت اور پاکی کیا ہے؟ شرط ہے۔ آگے کی روایت دیکھتے ہیں۔ وعن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ انه سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الازار، رواہ ابو داود وضعفہ۔ یہ روایت دیکھیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم، حلال و حرام کے بہت بڑے عالم، علماء اور فقہاء صحابہ میں آپ کا شمار، بڑی فضیلتیں ان کے متعلق آئی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شام بھیجا، انہیں یمن بھیجا، اور 38 سال کی عمر میں، صرف 38 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، سن 18 ہجری میں، طاعون کی بیماری میں جو سیریا میں اس وقت پھیلا ہوا تھا، 18 ہجری میں وفات ہوئی، اور صحابہ میں بالکل ممتاز، نوجوان صحابہ میں یہ ان صحابہ میں شمار کیے جاتے ہیں جو بڑے عالم ہیں، خاص طور سے حلال و حرام کے، قرآن کے سب بڑے عالم تھے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ روایات بھی ان سے مروی ہیں، بہت ساری روایات بھی ان سے مروی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آدمی کے لیے اس کی بیوی میں کون سی چیز حلال اور جائز ہے اگر وہ حیض کی حالت میں ہو، یعنی اگر بیوی حیض کی حالت میں ہو تو آدمی اس سے کیا کچھ کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما فوق الازار، تہبند یا وہ کپڑے جو عورت پہنتی ہیں اس کے اوپر جو بھی ہے، یعنی وہ پیجامہ وغیرہ جو بھی ہے، سروال ہے، اس کے اوپر سب کچھ جائز ہے، اس کے اوپر سب کچھ جائز ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ ضعیف ہے، ویک ہے، یہ قابل استدلال نہیں ہے۔
اسی وجہ سے وہ روایت جو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزر چکی ہے بالکل واضح ہے کہ سوائے انٹرکورس کے کیا ہے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، سوائے انٹرکورس کے سب کچھ کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ ایسے لوگ ہوں جنہیں اپنے بارے میں کنٹرول نہ ہو، تو ایسے لوگ کیا ہے اور ڈر ہو کہ یہاں تک وہ پہنچ جائیں گے تو ایسے لوگ کیا ہے بچیں گے، ایسے لوگ کیا ہے بچیں گے۔ آخری روایت یہ ہے، وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وفي لفظ ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام ہند بنت امیہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں، بڑی ہی عالمہ اور فاضلہ خاتون ہیں، آپ کی بیویوں میں سب سے اخیر میں وفات پانے والی ہیں، لمبی عمر پائی انہوں نے، اور کئی روایات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے روایات کی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ نفاس والی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیریڈ میں، آپ کے زمانے میں، بچے کی ولادت کے بعد 40 ڈیز تک 40 دن تک کیا ہے رکی رہتی تھیں، یعنی نفاس والی عورتیں 40 دنوں تک کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں رکی رہتی تھیں۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے خمسہ نے، یعنی امام ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور امام احمد نے، اور نسائی نے روایت نہیں کیا۔ رواہ الخمسہ الا النسائی، یعنی 5 نے روایت کیا سوائے نسائی کے، اور یہ الفاظ جو آئے ہوئے ہیں وہ امام ابو داؤد کے ہیں، اور امام ابو داؤد ہی کے الفاظ یہ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں نفاس کی نمازوں کی قضا کا حکم نہیں دیا، یعنی نفاس کی حالت میں اگرچہ وہ 40 ڈیز تک کیوں نہ ہو جائے، ان نمازوں کی قضا کا حکم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں دیا۔ اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے۔ خلاصہ کیا ہے، یہ آخری خون ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے۔ حیض کا خون بالکل واضح آپ کے سامنے ہو گیا، جو ہر ماہ ہر منتھ عورت کو آتا ہے، یہ اس کی صحت مندی اور تندرستی کی نشانی اور علامت ہے، اور یہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن ہر عورت کے اپنا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے وہ خون ہے۔ دوسرا جو خون جس کا کثرت سے ذکر ہوا وہ استحاضہ کا ہے، یعنی وہ خون جو بیماری کا ہے، جس کا کوئی ریزن نہیں ہے، جس کا کوئی اس طرح سے ریزن نہیں، جیسے حیض وغیرہ کا خون آتا ہے یا نفاس کا، اور اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اس میں وہ عورت پاک ہے۔ استحاضہ کی خون والی عورت کیا ہے پاک ہے، نماز روزہ کرے گی، شوہر سے ہم بستری وغیرہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ تیسرے خون کا یہاں ذکر ہو رہا ہے نفاس۔ نفاس اس خون کو کہتے ہیں جو بچے کی ڈیلیوری کے بعد، بچے کی پیدائش کے بعد آتا ہے، اور یہ میکزیمم 40 ڈیز تک ہو سکتا ہے۔ میکزیمم کیا ہے 40 ڈیز تک، 40 دن تک ہو سکتا ہے، اور اس دوران عورت کبھی بھی پاک ہو سکتی ہے۔ بہت ساری عورتیں 10 دن میں پاک ہو جاتی ہیں، بہت ساری 20 دن میں، 15 دن میں، 25 دن میں۔ المہم یہ ہے کہ میکزیمم جو مدت ہے وہ کیا ہے 40 ڈیز ہے، اس کے بعد وہ استحاضہ کا خون مانا جائے گا، اور عورت غسل کر کے نماز روزہ کیا ہے شروع کر دے گی۔ تو میکزیمم جو ہے نفاس کی مدت وہ 40 دن ہے، اس کے اندر کبھی بھی عورت پاک ہو سکتی ہے۔ حیض کے متعلق ذکر کیا گیا تھا، اس کی کوئی منیمم مدت نہیں ہے، کوئی میکزیمم مدت نہیں ہے، کوئی منیمم اور میکزیمم مدت نہیں ہے۔ کسی کے ہاں 1 دن ہو سکتا ہے، کسی کے ہاں 10 دن ہو سکتے ہیں، کسی کے ہاں اور زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس کی بھی صحیح قول کے مطابق کوئی منیمم اور میکزیمم مدت نہیں ہے۔ اور یہ کہ لا قدر اللہ کسی کے ساتھ یہ حادثہ اور واقعہ ہو کہ وہ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوں، ایسی عورتوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ عورتیں، ابھی تو الحمدللہ علاج وغیرہ بھی اس کا ہے، ایسی عورتیں اپنے ڈیز کو کاؤنٹ کیے ہوں گی، جو حیض کے ایام ہیں وہ 3 دن 5 دن، ان دنوں تک وہ نماز روزہ چھوڑ دیں گی، تمام چیزوں کو جو پابندیاں عائد ہوتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پاکی کا غسل کریں گی۔ غسل کرنے کے بعد وہ نماز روزہ وغیرہ سب شروع کر دیں گی، اور جو خون آ رہا ہوگا وہ استحاضہ کا خون مانا جائے گا، اور یہ کہ ان
اس دوران جو ہے وہ صرف ہر نماز کے لیے وضو کر لیں گی۔ جو چیزیں حیض اور نفاس والی عورتوں کے متعلق بالکل واضح اور کلیئر طریقے سے ثابت ہیں وہ یہ کہ ایسی عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی اور نہ اس کی قضا کریں گی۔ ایسی عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی، البتہ چھوٹے ہوئے روزوں کی دوسرے دنوں میں قضا کریں گی۔ نمبر 3 طواف نہیں کریں گی، نمبر 3 طواف نہیں کریں گی، باقی سارا عمل کریں گی حج کے۔ نمبر 4 ہم بستری یعنی انٹر کورس صرف نہیں کیا جائے گا، صرف انٹر کورس نہیں کیا جائے گا، باقی ساری کی ساری چیزیں کیا ہے جائز ہوں گی۔ یہ وہ 4 چیزیں ہیں میرے اپنے علم میں جو متفق علیہ ہیں، جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے تقریباً۔ اب اس کے علاوہ معاملہ آتا ہے عورت کا قرآن پڑھنے کا معاملہ۔ عورت کے قرآن پڑھنے کا معاملہ، چاہے وہ بہت سارے علماء کہتے ہیں زبان سے پڑھ سکتی، چھو نہیں سکتی ہے، لیکن اس سلسلے میں زیادہ صحیح بات جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مینسز والی عورتیں قرآن پکڑ کر کے پڑھ سکتی ہیں، قرآن پڑھ سکتی ہیں اور قرآن کو پکڑ کر کے پڑھ سکتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس سلسلے میں جو بھی روایت، 1-2 روایت موجود ہیں وہ ضعیف ہیں، وہ صحیح روایت نہیں ہے۔ اور اصل یہ ہے، اصل اور یقین کیا ہے کہ عورت قرآن پڑھے گی، یہ حکم ہے اسے۔ اصل کیا ہے؟ جیسے اس زمانے میں عورتیں نماز پڑھتی تھیں، روزے رکھتی تھی، ایسے قرآن کی تلاوت کرتی تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل کلیئر کر دیا کہ حیض اور نفاس والی عورتیں جو ہے روزہ نہیں رکھیں گی، نماز نہیں پڑھیں گی۔ لیکن ایسی کوئی روایت نہیں آ رہی ہے جس سے یہ معلوم ہو جائے واضح طور پر کہ ایسی عورتیں قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی، جبکہ یہ چیزیں عام تھی، بلوا والا معاملہ تھا۔ تو واضح روایت کا موجود نہ ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایسی عورتیں، واللہ عالم، جیسا کہ شیخ البانی وغیرہ کی رائے ہے کہ ایسی عورتیں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں زبان کے ذریعے سے اور قرآن کو پکڑ کر کے بھی، قرآن کو پکڑ کر کے بھی۔ واللہ عالم، اب تک میرے علم میں یہی بات زیادہ درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ ہے کہ آپ ہر وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے تھے اور اس میں قرآن بھی ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے کہ آپ باتھ روم کے علاوہ باقی تمام جگہوں پر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ آپ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جیسے حاجی لوگ کرتے تم بھی کرو، سوائے طواف کرنے کے، تو حاجی لوگ قرآن کی تلاوت وغیرہ بھی کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت ایک بڑی اہم اور واضح چیز تھی، جیسے نماز روزہ ویسے قرآن کی تلاوت ہے، ایک بہت امپورٹنس عمل تھا، اور اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل کا نہ پایا جانا، نہ ملنا، اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اصل جو ہے قرآن کی تلاوت کرنے کا معاملہ وہ برقرار ہونا چاہیے۔ واللہ عالم، ایسی عورتیں جو ہے ان حالات میں قرآن کی تلاوت کر سکتی ہیں، زبان کے ذریعے سے بھی اور قرآن کے ذریعے سے بھی، مصحف کے ذریعے سے بھی۔ اس میں یہی زیادہ راجے میرے اپنے علم میں معلوم ہو رہا ہے۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے عورتوں کا مسجدوں میں داخل ہونا۔ جہاں تک معاملہ داخل ہونے کا ہے تو یہ ثابت ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹائی وغیرہ لینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے کہا کہ میں مینسز میں ہوں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا مینسز تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، تو مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا۔ اس سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جو منع ہے عورتوں کو، وہ نماز پڑھنا منع ہے، مسجد میں اگر کسی غرض اور ضرورت سے، جیسے دین کا علم ہو، سیکھنا ہو، اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ کر سکتی ہیں، مسجد میں بیٹھ سکتی ہیں اور دینی تعلیم وغیرہ حاصل کر سکتی ہیں، اگرچہ مینسز کی حالت میں ہی کیوں نہ۔ بس یہ ہے کہ گندگی سے بچنے کا، یعنی خون مسجد میں نہ گرے، اس کا وہ انتظام اس زمانے میں الحمدللہ بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو کر سکتی ہیں۔ اس میں بھی یہی لگتا ہے کہ اگر ضرورت ہے تو عورتیں مسجدوں میں بیٹھ سکتی ہیں۔ جانے کا تو اتفاق ہے کہ گزرنا تو سب کے یہاں جائز ہے، لیکن بیٹھنے کا جہاں تک معاملہ ہے یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، یہ بھی کیا ہے، جائز ہے۔ یہ وہ چیزیں تھیں جو اللہ رب العالمین کی توفیق سے ذکر کی گئیں، اور اس طریقے سے کتاب الطہارہ مکمل ہوا اور اس کی اینڈنگ باب الحیض پہ ہوئی۔ سوالات ہیں، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ارے بہت سارے سوالات ہیں تو
فیصد کی ایک ویڈیو میں وہ کہتے ہیں کہ اگر حیض کی حالت میں انٹرکورس کیا جائے تو اولاد ہجرا پیدا ہوگی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ غلط ہے، غلط ہے یہ بات۔ البتہ یہ ہے کہ میڈیکلی طور پہ بھی یہ بات ثابت ہوگی۔ ایک تو سختی سے قرآن اور حدیث میں منع۔ دیکھیے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ قرآن نے کتنی سختی سے منع کیا، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہ عورتوں سے حیض کی حالت میں ہم بستری نہ کرو، انٹرکورس نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے، من آتا فی جو آدمی عورت کے پاس حیض کی حالت میں آئے یا اس کے پیچھے کے حصے میں آئے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا ساری چیزیں کرو سوائے انٹرکورس کے۔ تو یہ جو ممانعت ہے، ہمارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے کہ بڑا سخت قسم کا جرم اور گناہ ہے۔ اب جب بھی آدمی اس کی مخالفت کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا، مخالفت کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ میڈیکلی طور پہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ایسے دنوں میں اگر حمل ٹھہر بھی جائے تو بچے میں نقصان کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن ایسی کوئی روایت نہیں جس سے معلوم ہو کہ بچہ اس طرح سے پیدا ہوگا۔ واللہ عالم۔ مرض کیا ہے؟ مرد نفاس میں اگر پاک ہو تو نماز پڑھیں گی اور دوبارہ خون آنا شروع ہو جائے تو رک جائیں گی۔ دیکھیے یہ 40 دن جو ہے یہ میکسیمم مدت ہے۔ اگر کوئی عورت 15 دن میں پاک ہو گئی تو نماز روزہ وغیرہ سب شروع کر دے گی، لیکن دوبارہ اس کو مینسز آنے شروع ہو گئے، دوبارہ خون آنا شروع ہو گیا تو پھر اس کو نفاس کا خون ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، اس کو نفاس کا خون ہی کاؤنٹ کیا جائے گا، پھر وہ نماز روزوں سے رک جائے گی۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ 40 ڈیز کے اندر پاک ہوئی، پھر اس کے بعد بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ اس کو نفاس کا خون مانا جائے گا اور وہ پھر نماز روزہ شروع کر دے گی، نماز روزہ بند کر دے گی اور ساری چیزیں بند کر دیں گی۔ لیکن 40 دنوں کے بعد 40 ڈیز کے بعد اگر خون لگاتار آتا ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ استحاضہ کا خون مانا جائے گا اور عورت جو ہے پاک ہو جائے گی 40 دن پہ، اس کے بعد جو ہے نماز روزہ وغیرہ سب کرے گی۔ لیکن 40 ڈیز کے اندر اگر ایک مرتبہ بند ہو گیا اور اس نے نماز روزہ کرنا شروع کر دیا، پھر دوبارہ آنا شروع ہو گیا تو نفاس کا خون ہی کاؤنٹ کیا جائے گا اور پھر وہ نماز روزے سے رک جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو معلوم ہوا یعنی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عورت جو ہے 5 دن میں پاک ہو جائے، تو 40 ڈیز ایسا نہیں کہ بیٹھی رہے گی، 5 دن میں اگر پاک ہو گئی تو نماز روزہ شروع کر دے گی، سب کچھ شروع کر دے گی۔ 20 دن میں پاک ہو گئی، 20 دن میں شروع کر دے گی۔ یہ میکسیمم مدت ہے، اس کے اندر کبھی بھی عورت پاک ہو سکتی ہے، سب کا معاملہ الگ الگ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ مصحف پڑھا جائے تو ہاتھوں کے درمیان اور جو ہے مصحف کے درمیان گلفز پہن لیے جائیں، یہ پہن لیے جائیں، تو یہ سب تکلفات ہیں۔ یا تو آپ کہیے کہ ہاتھ ناپاک ہے، یا تو آپ کہیے کہ ہاتھ ناپاک ہے، ہاتھ نجس ہے، تب یہ کہا جائے گا کہ بیچ میں کوئی چیز، اور اگر پاک ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ سب تکلفات ہیں بہرحال فقہا کے، لیکن کوئی اس سلسلے میں واضح دلیل نہیں ہے۔ تو آپ گلفز لگائیں یا داستانہ پہنیں، کچھ بھی، یا ایسے یوں ہی چھوئیں۔ جب ہاتھ پاک ہے تو اس کا چونا، اس کا اٹھانا، قرآن کا چونا اٹھانا، یہ سب جائز و درست ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ سب تکلفات کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ عالم۔ قرآن کے الفاظ نہیں چھونا ہے نا شیخ حیض کی حالت میں، کہاں دلیل ہے اس کی؟ اور جو دلیل ہے لا یقرؤ الحائض ولا الجنب شیئا من القرآن، یہ روایت ضعیف ہے، جس میں یہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورتیں، حیض اور جنبی لوگ قرآن نہ پڑھیں، قرآن کا کچھ نہ پڑھیں، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت ضعیف ہے۔ بہرحال اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ یہ مطلب مجھے ان علماء کی بات زیادہ مضبوط معلوم ہو رہی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ عورت ایسی حالت میں قرآن نہیں پڑھے گی، اور جس روایت میں بیان کیا گیا وہ روایت ضعیف ہے، اس وجہ سے اس سے استدلال نہیں کیا جائے گا، اور اصل یہ ہے کہ عورت کیا ہے، قرآن نارمل جیسے پڑھتی ہے ویسے پڑھے گی۔ واللہ اعلم۔
کیا بنا وضو کے قرآن کو ٹچ کرنا اور دیکھ کر پڑھنا بنا وضو کے جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. قرآن پڑھنے کے لیے کہیں بھی وضو کی شرط نہیں ہے. قرآن پڑھنے کے لیے کہیں بھی وضو کرنا شرط نہیں ہے. تاہم بس یہ کہہ سکتے ہیں بہتر ہے، افضل ہے کہ آدمی وضو کے ساتھ قرآن پڑھے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. نہ اس طرح کی کوئی دلیل اور روایت ہے جس سے یہ بات معلوم ہو کہ قرآن کو وضو کے ساتھ پڑھا جائے. یہ سب تکلفات ہیں. بہتر ہے، افضل ہے کہ آدمی جتنا پاک ہوگا اتنا بہتر ہے، لیکن کوئی دلیل نہیں. اور قرآن میں جو کہا گیا لا یمسہ الا المطہرون، اس سے عام طور سے وہی کہ اس کو صرف پاک لوگ چھوتے ہیں، یہ بڑی غلط فہمی ہوئی ہے لوگوں کو. اس آیت کو سمجھنے میں بہت سارے لوگوں نے غلط فہمی کی. اس سے مراد فرشتے ہیں، مطہرون جو پاک کیے گئے ہیں. اور انسان پاک ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے، لیکن فرشتے ہمیشہ پاک ہوتے ہیں. تو مطہرون جو پاک ہیں وہ فرشتے ہیں. اور یہ جو بھی بڑے بڑے مفسرین ہیں سب لوگوں نے اس کا معنی یہی بیان کیا کہ اس کو پاک لوگ یعنی فرشتے چھوتے ہیں. تو مطہرون سے مراد وہ وہاں فرشتے ہیں. واللہ عالم. مزید اگر آپ چاہیں تو اس سلسلے میں وہ جو اس موضوع پہ کتابیں لکھی گئی پڑھ سکتے ہیں. اب یہی ہے، مطلب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صرف گزر سکتے ہیں حیض کی مدت میں، عورت صرف مسجد سے گزر سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزرنے کی بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلب کیا تھا چٹائی تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گزری تھی. دوسرے علماء کہتے ہیں نماز پڑھنا ایک الگ سی چیز ہے، مسجد میں بیٹھنا ایک الگ سی چیز ہے. جب تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں عورت جا سکتی ہے تو دیر کے لیے کیوں نہیں بیٹھ سکتی ہے؟ جب تھوڑی دیر کے لیے عورت جا سکتی ہے اور اتنی دیر جانے سے مسجد میں کوئی ناپاکی نہیں ہوتی ہے، تو اگر وقت لمبا کر دیا جائے تو مسجد میں ناپاکی کیوں ہو جائے گی؟ تو واللہ عالم، اگر ضرورت ہے مسجد میں بیٹھنے کی، کوئی امپورٹنس لیکچر اور درس ہو رہا ہے تو بیٹھ سکتی ہیں. لیکن تاہم یاد رہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو عام طور سے مطلب احتیاط کا پہلو اس میں غالب کیا گیا ہے کہ نہیں بیٹھ سکتی ہیں، نہیں کر سکتی ہیں. لیکن دلائل اور ایویڈنس بہت زیادہ واضح نہیں ہے. اس لیے اصل یہ ہے کہ وہ جا سکتی ہیں، بیٹھ سکتی ہیں اگر ضرورت ہے تو. پاک ہونے کے بعد ڈسچارج ہونے پر کیا ہر سنت نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا پڑے گا؟ یعنی یہ مجھے جو سمجھ میں آ رہا سوال یہ ہے کہ اگر عورت پاک ہو گئی ہے حیض کے خون سے، پھر اس کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے، تو فرض نماز کے لیے تو ہر فرض نماز کے لیے وہ وضو کرے گی. اگر سنتیں وہ ہیں جو فرض نمازوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں چاہے پہلے یا بعد کی، تو پھر انشاءاللہ رب العالمین الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن مثال کے طور پر آپ رات میں اٹھی ہیں تہجد پڑھنے کے لیے، آپ رات کو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھی، یہ بھی سنت نماز ہے تو آپ وضو کریں گی. آپ چاش کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی ہیں تو آپ وضو کریں گی. باقی وہ سنتیں جو نماز کے ساتھ اٹیچ ہیں جیسے ظہر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، تو اس کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے سنت کے لیے. البتہ یہ کہ سنتیں الگ ہیں، جیسے چاش کی نماز اور رات کی نماز ہو تو وضو کرنا چاہیے. مصحف سے بنا وضو کے، ہاں تو کوئی دلیل دیں کہ ہاں مصحف کو چھونے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. میرے اپنے علم میں تو یہی ہے کہ مصحف بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جب پڑھ سکتے ہیں تو حفظ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ جب حیض کی حالت میں قرآن پڑھ سکتے ہیں تو حفظ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ سب وہ مسائل ہیں جن میں گنجائش ہے اختلاف کی، جس میں گنجائش ہے بدلنے کی. ادھر ریسنٹلی جب میں پڑھا ہوں تو مجھے یہ بات زیادہ مضبوط معلوم ہو رہی ہے کہ ایسی عورتیں قرآن پڑھ سکتی ہیں ایسی حالت میں. ابھی جب ادھر کافی دنوں سے پڑھنے کے بعد ابھی بھی پڑھنے پر یہی بات زیادہ میرے اپنے علم میں کھل کر کے سامنے آئی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی رائے شیخ البانی وغیرہ کی بھی ہے.
किताब के नेम बताइए शेख। कौन सी किताब, नहीं समझ पाया। तहज्जुद के बाद वित्र के लिए भी नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। तहज्जुद के बाद वित्र के लिए, तहज्जुद के बाद फौरन वित्र पढ़ेंगे, नहीं करना है। किताब के नेम बताइए शेख। ये कौन सी किताब की बात हो रही है? नहीं समझ पा रहा हूँ। और इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन किताब तहारा मुकम्मल हो गया है। मेरी ख्वाहिश ये है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ें और इसका एक हल्का सा टेस्ट रख दिया जाए ताकि एक तरह से रिवीजन हो जाए। मुझे रेफरेंस चाहिए, मतलब पढ़ने का या ना पढ़ने का। रेफरेंस वो लोग देंगे जो ये कहेंगे कि नहीं पढ़ सकते ना। असल तो ये है कि कुरान पढ़ सकते हैं। तो जो लोग कहेंगे कि नहीं कुरान नहीं पढ़ा जा सकता इस हालत में, तो वो रेफरेंस देंगे। ये भी याद रखिए, दलील किसको देनी होती है। असल क्या है, असल ये है कि कुरान पढ़ना है, कुरान पढ़ने के लिए नाजिल किया गया है। अब जो लोग कहेंगे कि हैज की हालत में कुरान नहीं पढ़ सकते, रेफरेंस उनको देना होगा। समझ रहे हैं? अच्छा, किताब आप ये कह रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह मैं उसको भेजता हूँ बेइज़्निल्लाह भेजता हूँ आपको। देखिए, अगर वो खून के धब्बे वगैरह लगे हों और मेंसेस के दिनों के बाद लगे हों और बस एक धब्बा लग के ख़त्म हो गया हो, तो नॉर्मल ये है कि वो आम खून माना जाएगा। और जहाँ खून लगा हो उसको धुल लिया जाए और वज़ू करके नमाज़ पढ़ ली जाए। वो भी वज़ू भी ज़रूरी नहीं, लेकिन बेहतर है, एहतियात है कि कर लिया जाए। अल्ला यमस्सल कुरान इल्ला ताहिर, यही रिवायत पे एतराज़ है ना। ये रिवायत देखिए कैसी है, उसके बाद फिर बयान कीजिए। हैज़ की हालत में कुरान टच कर सकते हैं, उसका रेफरेंस चाहिए। रेफरेंस आप देंगे कि हम देंगे? आप कह रहे हैं कि नहीं टच करते हैं, या आप लोग कह रहे हैं नहीं टच कर सकते हैं, तो डिफरेंस आप देंगे। असल तो ये है कि कुरान को छू सकते हैं, ये तो असल है ना। असल ये है कि कुरान को छू सकते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो रिवायात इस सिलसिले में पेश की जाती हैं कि ला यक़रउल हाइदु वलल जुनुबु शय्यन मिनल कुरान, या अल्ला यमस्सल कुरान इल्ला ताहिर, कि कुरान को न छुए मगर पाक आदमी, या कुरान न पढ़े, कुरान हाइज़ा और जुनबी लोग न पढ़ें। इस तरह की रिवायात पे काफ़ी कलाम है, रिवायात ज़ईफ़ हैं। ये रिवायत क्या है? ज़ईफ़ हैं। और बसा औक़ात खुद सोचा जाए कि एक औरत के मेंसेस के अय्याम बसा औक़ात 8-10 दिन हो जाते हैं, तो क्या ऐसी औरतें कुरान नहीं पढ़ेंगी? ऐसी औरतें क्या कुरान नहीं पढ़ेंगी? अब ये कहना कि फिर आप कहते हैं कि ऐसी औरतें जो जिनको भूलने का डर और खौफ हो तो कुरान पढ़ें और हाथ में ये लगा के पढ़ें, ये सब तकल्लुफ़ात की क्या ज़रूरत है? एक नॉर्मल बात होनी चाहिए कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। बहरहाल आप लोग इससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, मुझे उसमें मसला नहीं है, लेकिन अब तक अल्लाह की तौफ़ीक से जो मेरे इल्म में मज़बूत बात मालूम हो रही है, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें इख्तिलाफ़ की गुंजाइश है, और भी उलमा हैं, मशाइख़ हैं, और उनसे उनकी तरफ रुजू किया जाए। ठीक है? अच्छा, ये मेरी अपनी अपनी तरफ से कोई पैदा की हुई राय नहीं है, ना मैं तो एक स्टूडेंट और तालिब इल्म हूँ। मैं उन उलमा की बात कर रहा हूँ जिनकी राय ये है, जिनकी ओपिनियन ये है कि हैज़ वाली औरतें कुरान पढ़ सकती हैं, छू सकती हैं, जैसे शेख अलबानी वगैरह। तो उनके एविडेंस, उनके दलाइल से मैं ज़्यादा मुतमईन हुआ हूँ। उनके दलाइल मुझे ज़्यादा मज़बूत मालूम हुए हैं। बाकी ऐसा लगता है कि आप लोगों के लिए एक नई चीज़ हो गई है
تو اللہ رب العالمین نے چاہا تو میں کچھ میٹیریل آپ لوگوں کو شیئر کرتا ہوں. ٹھیک ہے, کچھ میٹیریل انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. ویسے الحمدللہ آپ لوگ پڑھ رہے ہیں, ایک بات ہمیشہ جان رکھیں کہ دلیل کس سے مانگی جائے گی, کس سے نہیں مانگی جائے گی. کیونکہ ہم لوگ ہندوستان میں ہوتے ہیں, وہاں بھی کچھ لوگ ہم ہی سے الٹا دلیل مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ یا کہتے ہیں کہ کہاں منع ہے ایسا. تو عبادت میں اصل کیا ہوتی ہے؟ عبادت میں اصل منع ہے. آپ کچھ بھی نہیں کریں گے یہاں تک کہ آپ کو کہا جائے. ٹھیک ہے, قرآن وغیرہ کے متعلق اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ آپ پڑھنا ہے, آپ کو قرآن پڑھنے کے لیے نازل کیا گیا. اب دلیل وہ لوگ دیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا ہے, یا جو لوگ کہتے ہیں کہ وضو کے بغیر قرآن نہیں چھو سکتے, دلیل وہ لوگ دیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر حیث سے آپ کی ہیں اگر کوئی عورت پاک ہو گئی ہو, اس کے مینسز کے ایام پورے ہو گئے ہوں اور اس قدر بیمار ہو کہ پانی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہو, کسی خطرے میں مبتلا کر سکتا ہو, تو ایسی عورتیں تیمم کریں گی اور نماز پڑھیں گی. اور ذکر کیا جا چکا اس سے پہلے کہ تیمم جو ہوتا ہے وہ وضو کے لیے بھی اور غسل کے لیے دونوں کے لیے کافی ہوتا ہے. تو ایسی عورتیں جن کو غسل کرنا ہے اور سخت بیمار ہیں کہ اگر وہ غسل کرتی ہیں, پانی کا استعمال کرتی ہیں تو کسی بڑے خطرے میں مبتلا ہو جائیں گی, تو ایسی عورتیں تیمم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گی. پی ڈی ایف مل سکتی ہے کتاب الطہارہ؟ دیکھتے ہیں انشاءاللہ, دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.